السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے تراویح کے سلسلے میں جو گائیڈ لائنز دی گئی تھیں اور جو مسائل بتائے تھے، الحمدللہ ہمارے سماج نے اور کمیونٹی نے اس پر بہت اچھا عمل کیا۔ کوئی شکایت حکومت کی طرف سے ملی نہیں، سب نے اپنے گھروں پر تراویح ادا کی اور کر رہے ہیں۔ اب عید کا مسئلہ ہے، مسجدوں کے اندر چونکہ لاک ڈاؤن کا سچویشن چل رہا ہے، اس بنا پر عیدگاہ کے اندر تو جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا کراؤڈ ہو جاتا ہے۔ گجرات چاند کمیٹی نے کوشش بھی کی ہے کہ کسی طرح مسجدوں کے اندر عید کی نماز پڑھنے کی لوگوں کو اجازت مل جائے۔ معلوم نہیں کہ اب ملے گی کہ نہیں، لیکن جو جمعہ کی شرطیں تھیں کہ ایک امام اور پیچھے 3 بالغ مرد، ان کو جمعہ ادا کرنا تھا۔ جمعہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے 2 رکعت، اور عید میں اس کے خلاف ہے، پہلے نماز ہوگی، بعد میں خطبہ مختصر دیا جائے گا۔ اردو میں تقریر بھی عید کی نماز سے پہلے ٹالی جائے، تاکہ کم سے کم وقت کے اندر یہ عید کا فریضہ ادا ہو جائے، اور خطبہ بعد میں دیا جائے گا۔ پہلے نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے اندر 1 رکعت میں 3 زائد تکبیریں، 2 رکعتوں کے اندر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کے بعد دعا کی جائے گی، اور جو حالات ہیں وہ درست ہو جائیں، اور یہ کووڈ-19 کا جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے، دیش کو سکون شانتی ملے، اس کی ہمیں دعائیں کرنی ہے۔ ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، تراویح کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، پھر بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر مسجد میں یہ لیمیٹڈ لوگ نماز پڑھیں گے، باقی لوگ کیا کریں گے؟ باقی لوگ اپنے گھر پر اگر یہی شرطیں پائی جاتی ہے، یعنی ایک امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہیں، تو وہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ابھی میں نے بتایا 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ نماز پوری ہونے کے بعد دعا بھی کی جائے گی، اور اس کے بعد خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ سنت ہے، لیکن جب شروع ہو جائے تو سننا واجب ہے۔ لہذا جو حضرات گھر میں جمع ہوئے ہوں گے، اتنی تعداد ہو جاتی ہے جس سے کہ عید کی نماز پڑھ سکیں، وہ عید کی نماز پڑھیں گے، اور خطبہ بھی بالکل شارٹ اور مختصر دیا جائے گا، اور لوگ اطمینان سے سنیں گے۔ سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، حکومت کے قانون کی بالکل خلاف ورزی نہیں کی جائے۔ ابھی بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، اسی طرح سے عید کے موقع پر بھی ہمیں یہی کرنا ہے۔ اب مان لیجئے کہ گھر میں ایک ہی فرد ہے، ایک ہی آدمی ہے، یا صرف 2 ہیں، یا 3 آدمی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟
ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چاشت کی نماز ادا کریں، اور چاہے تو 2 رکعت پڑھیں، چاہے تو 4 رکعت پڑھیں۔ 4 رکعت پڑھیں تو افضل ہے، تو چاشت کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوئی خطبہ وغیرہ بھی نہیں ہوگا، اور 6 زائد تکبیریں جو عید کی نماز میں ہوتی ہے وہ بھی نہیں کہی جائے گی۔ سادہ طریقے سے یہ 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عید کے شکرانے کی یہ نماز ہوئی۔ یہ ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے جب چاشت کا وقت ہو، اور عید کی نماز آفتاب کے طلوع ہو جانے کے 15 منٹ کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور جو گھروں میں پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑا دیر سے یہ 2 یا 4 رکعتیں پڑھیں گے، اور قانون جو بنایا گیا ہے انشاءاللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اس کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے۔ امید ہے اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور اس وبا اور بلا اور بیماری سے دیش کو اور دیش واسیوں کو، مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔